چونکہ حج کے لیے درخواستیں جا رہی ہیں اور حج کا سیزن ہے، تو میں اس حوالے سے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جو کہ فی نفسی ہی اچھی بات ہے، لیکن اس کے حوالے سے کچھ دینی احکام مزید میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں جب لوگ حج پہ جاتے ہیں، خصوصاً جب حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے، اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کر کے معافی طلب کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ اگر کوئی لڑائی ہوئی ہو تو اس کے حوالے سے وہ کوئی بات کرتے ہیں، اور میسج بعض دفعہ بھیجتے ہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں کوئی بات کہی تھی، کوئی خطا کی تھی، تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ بات فی نفسی بہت اچھی بات ہے، اور اس کے بارے میں صرف دو باتیں میں عرض کر دوں کہ ایک تو یہ کہ اس کو رسم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے دین کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ ایک آدمی حج پہ جائے تو اس طرح کی معافی یا اس طرح کے پیغام بھیجے۔ یہ کوئی حج کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اصول یہ ہے کہ انسان ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو صاف رکھے۔ کہیں پر اس کو شبہ ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو اگر اس کی تلافی ممکن ہے تو تلافی کر دے، اور اگر تلافی ممکن نہیں ہے تو وہ معافی مانگ لے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا، اب اس کی تلافی تو ممکن نہیں ہے، معافی مانگی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز ضائع کر دی، کوئی اس کی چیز توڑ پھوڑ دی، تو تلافی یہ ممکن ہے کہ وہ چیز اس کے بدلے میں جا کے اس کو دے اور پھر معافی مانگے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو صاف شفاف رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہوئی ہوئی زیادتیوں کے اوپر ایک دوسرے سے معافی طلب کرنا، یہ صرف حج کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حج کے وقت جاتے وقت جو لوگ کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں خاص طور پہ بر صغیر ہند و پاک میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا، رواج اس لیے بھی تھا کہ آج سے کوئی 100 سال پہلے جب لوگ حج پہ جایا کرتے تھے تو پانی کے جہازوں پہ جاتے تھے، کوئی رابطہ ہوتا نہیں تھا۔ بعض دفعہ حج کرنے کے لیے جانے والے لوگ 2 مہینے 3 مہینے بعد، بعض دفعہ 6 مہینے بعد واپس آتے تھے۔ بعض دفعہ لوگ رمضان سے پہلے حج پہ نکلتے تھے، شعبان کے مہینے میں یا رمضان میں حج پہ چلے جاتے تھے، اور پھر حج کے بعد محرم کے بھی بعد واپسی ہوتی تھی، تو 4 5 مہینے جاتے تھے، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ آدمی واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے موقع پہ لوگ مناسب سمجھتے تھے کہ جب ہم جا رہے ہیں، خدا جانے ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے، تو اپنے سارے اس طرح کے معاملات کو صاف کر کے جائیں۔ اسی سے تصور ہمارے یہاں آ گیا، لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ حج کے ساتھ یا عمرے کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ایک عمومی مطالبہ ہے دین کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہے تو ایک دوسرے کو معاف کرتے رہا کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور اس طرح کی بات فرمائی ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی، یہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ ان سے درگزر کرتے رہا کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے درگزر کرتے تھے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کے لیے ہم درگزر سے کام لیں، معافی تلافی رکھیں، اور کرتے رہا کریں مواقع پر۔ لوگ رمضان میں بھی اس طرح کی معافی تلافی کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے۔ ایک تو اس کو عمومی رواج دینا چاہیے، اور اگر کہیں پر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، کہ لوگ جب جاتے ہیں اور اس قسم کی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ دوسرے لوگوں کا رد عمل اس پر جو ہے وہ نامناسب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو خیال ہے معافی مانگنے کا، ہم تو معاف نہیں کریں گے۔ یا اسی طریقے سے بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جو معافی تلافی میں کر رہا ہوں یہ بس ایک پیغام میں دے رہا ہوں، لیکن اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر رکھا ہے تو اس کی تلافی میں نہیں کروں گا۔ یعنی فرض کریں کہ ایک شخص ہے، اس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ان کی کوئی زمین کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، کوئی ان کے پیسے کی ادائیگی باقی ہے، قرضہ لے رکھا ہے، واپس نہیں کرتے، اور جانے سے پہلے ایک میسج کر کے چلے جاتے ہیں، یا ایک پیغام دے کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی معاف کر دو، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے دین میں تصور ہے کہ ہر وہ غلط کام یا ہر وہ زیادتی یا ہر وہ ظلم جس کی تلافی ممکن ہو تو پہلے اس کی تلافی کی جائے گی۔ تلافی کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے کسی سے قرض لے رکھا ہے اور بہت عرصے سے نہیں دیا ہوا تو معافی سے پہلے وہ قرض واپس کرے۔ اگر کسی نے کسی پہ الزام لگایا ہوا تھا جھوٹا تو معافی سے پہلے اس الزام کی وضاحت کرے۔ زمین قبضہ کی ہوئی تھی تو پہلے وہ واپس کرے۔ تو معافی تلافی کو صرف رسمی کارروائی نہ بنائے۔ اگر آپ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کا قرض ادا نہیں کیا ہوا، تو اس قرضے کو ادا کریں، اس کے بعد معافی تلافی کریں۔ اور اگر کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے یا آپ کے پاس وہ بھلے یہ پیغام رسماً بھی بھیجتا ہے، تو جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تلقین ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو آپ ایک اجر کا موقع ضائع نہ کریں، آپ اس میں لکھ دیں۔ اگر آپ کے پاس پیغام آتا ہے آپ لکھیں کہ بھائی میری طرف اگر آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، میں نے اللہ کے لیے معاف کی، اور میری بھی اگر آپ کی طرف کوئی ایسی چیز نکلتی ہے جس کوئی زیادتی میں نے کی ہو، کوئی آپ سمجھتے ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ
تکلیف دہ پہنچانے والی بات کی تو میں آپ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ اس طریقے کا رواج ڈالنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے، لیکن اگر دلوں میں اکڑ ہو، اینٹھن ہو، معافی تلافی کا رواج نہ ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، دل سخت ہوتے ہیں اور دلوں میں پھر دوری پیدا ہوتی ہے۔ تو میں صرف اتنی سی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حج کے موقع پہ جانے سے پہلے جو لوگ معافی تلافی کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو حج کے ساتھ خاص نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک عمومی مطالبہ ہے ہمارے دین کا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیں، ظلم و زیادتی کوئی خطا ہو جاتی ہے اس کی تلافی کریں اور اس کی معافی تلافی کر کے چلتے رہیں، تاکہ کل کنا اللہ تعالیٰ کے یہاں جب کوئی شخص حاضر ہو تو اس کے نامہ اعمال میں لوگوں کے ساتھ ظلم کا، زیادتی کا، تکلیف پہنچانے کا اتنا بڑا بوجھ نہ ہو کہ وہ پھر اللہ کے یہاں اس کا جواب نہ دے سکے۔